بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی میڈیسن جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے لیکسس۔ لیکسس جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دعا جنوبی امریکہ کے زہریلے سانپ جسے بش ماسٹر بھی کہا جاتا ہے کہ زہر سے تیار کی گئی۔ کانسٹنٹائن ایرنگ نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی پروونگ کی اور کہا جاتا ہے کہ اس پروونگ کے بعد ایرنگ ساری عمر بند گلے کی قمیض نہیں پہن سکتا۔ لیفٹ سائڈڈ ریمیڈی ہے، بائیں جانب کی دوا ہے۔ فلپ بیلی جو آسٹریلیا کا معروف ہومیوپیتھ ہے، اس کے بقول لیکسس کا سینٹرل تھیم، مرکزی خیال، ایسنس وہ ہے سیکسول ٹینشن، جبکہ راجن سنکارن نے لیکسس کا مین تھیم جو ایک لفظ میں بیان کیا ہے وہ ہے شو۔ لہذا اگر ہم لیکسس کی شخصیت کو سمجھنا چاہیں تو آپ میوزیکل چیئر گیم کا تصور کریں جس میں ایک کرسی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کے گرد بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور وسل بجنے پر ہر ایک نے کرسی پر بیٹھنا ہوتا ہے اور جتنے بندے ہوتے ہیں کرسی کی تعداد ایک کم ہوتی ہے، اور آخر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 بندے رہ جاتے ہیں اور ایک چیئر رہ جاتی ہے، اور ان 2 میں سے جو اس ایک چیئر پر بیٹھ سکے گا وسل بجنے پر وہی ونر قرار پائے گا۔ لہذا اس وقت ان لوگوں کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر جو ٹینشن ہے، جان، انگزائٹی، مقابلہ بازی کی کیفیت، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کیفیت، جذبات اور رجحان کا جو کلائمیکس ہوتا ہے وہ لیکسس کا سینٹرل تھیم ہے، وہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ ہومیوپیتھک ریکارڈر 1950 میں لیکسس کا مرکزی خیال یوں بیان کیا گیا ہے: ذہنی، جذباتی اور جسمانی سطح پر سپریشن۔ آپ جانتے ہیں لیکسس کنڈلی والا سانپ ہوتا ہے، اور دیوی دیوتاؤں کے زمانے میں کنڈلی کو، سانپ کی کنڈلی کو ایک ایسی توانائی سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی بیس ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور اسے جنسی توانائی کا استعارہ سمجھا گیا ہے، سمبل سمجھا گیا ہے لیکسس۔ اور لیکسس انڈیویجول میں سیکسول انرجی، سیکسول ڈرائیو انتہا پر ہوتی ہے، کلائمیکس پر ہوتی ہے، اور جسے باقاعدہ ایک آؤٹ لیٹ چاہیے، ورنہ یہ خود اس انڈیویجول کو ڈسنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ایک اردو شعر ہے کہ اگر میں اس کو نہ ڈستا تو عین ممکن تھا، اگر میں اس کو نہ ڈستا تو عین ممکن تھا کہ میرا زہر کسی روز مجھ کو ڈس لے۔ یہ ہے لیکسس۔ اور سیکسول ایکٹ کے بعد اس شخص کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے، ریلیکس فیل کرتا ہے، اور دوسری صورت میں کئی قسم کے نفسیاتی، جسمانی عارضوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کینٹ ریپرٹری میں جو روبرکس استعمال کی گئی ہے وہ ہے لیسیویشیس۔ سیکسول ایکٹ کے بعد اس شخص کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے، ریلیکس فیل کرتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں یہ سب شخص کئی قسم کے جسمانی اور ذہنی عوارض میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس حوالے سے یہ کونیم کے بہت قریب ہے۔ ریپرٹری میں روبرک ہے ایلمنٹس فرام سیکسول سپریشن، اس میں کونیم بھی آتی ہے اور لیکسس بھی آتی ہے۔ البتہ نقص سلفر، لائکوپوڈیم، آئوسائمس کی نسبت اس کی لو زیادہ ریفائنڈ ہوتی ہے۔
ان لوگوں کی لو میں لسٹ زیادہ ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ناکس، سلفر، لائکوپوڈیم، آئیوسائمس، ان کی لو میں لسٹ زیادہ ہوتا ہے، لسٹ فل لو ہوتی ہے. جبکہ لیکسس کی لو قدرے ریفائنڈ ہوتی ہے. اور آپ اگر لیکسس کی موڈیلٹیز پر غور کریں، ڈسچارجز، ایمیلیوریٹس، اخراج سی سکون، چاہے وہ ذہنی سطح پر ہو، جذباتی ہو، جسمانی ہو، وہ مریض اس کی ہر صورت میں ریلیف محسوس کرتا ہے. اور اگر یہ ڈسچارجز رک جائیں تو پھر ہر شکایت میں زیادتی ہو جاتی ہے. اور یہ لیکسس کا بہت ہی پرامیننٹ اور ایلیمینیٹنگ سمٹم. اور 3 ایسی خاص دعائیں ہیں جن میں ڈسچارجز ہونے سے مریض کو سکون ملتا ہے. ایک لیکسس ہے اور باقی 2 جو ہیں وہ پلسٹیلا اور سلفر ہیں، معروف ٹاپ کی 3 دعائیں. ریپرٹری میں ایک روبرک ہے، لوکویسٹی اینڈ ہریڈنس، یعنی باتونی پن اور جلد بازی کا رجحان. اس میں بھی لیکسس بہت ہی معروف دعا. آپ دیکھیں گے کلینک میں جب مریض آئے گا تو یہ شخص جتنا زیادہ ٹینس ہوگا اتنا زیادہ بولنا شروع ہوگا، اور اس کی بولنے کی سپیڈ بڑھتی چلی جائے گی، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جائے. آپ حیران ہوں گے کہ آپ مریض کہ ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو دوسرا آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے تو تیسرا آ رہا ہے. اور یہ شخص سننے پر توجہ کم دیتے ہیں اور بولنے پر زیادہ کرتے ہیں. اور یوں یہ شخص ایک ہی نشست میں بے شمار موضوعات کو کور کرتا چلا جاتا ہے اور چینج ہو. کہتے ہیں وہ اردو کی ایک مثل ہے، تو ڈال ڈال میں بات پاؤں. سڈنلی موضوع چینج کرنا، بولتے رہنا، اور اس میں دوسرے کو، مد مقابل کو بولنے کا موقع کم دینا، یہ اس شخص کا رجحان، اس کا یہ مزاج ہے. اور جب اس کے کلام میں تیزی آتی ہے تو اتنی تیزی آتی ہے کہ آپ اس کی مثال اس گاڑی کی طرح لے سکتے ہیں جو موٹر وے پر جا رہی ہو اور کلر کار کی پہاڑیوں سے اتر رہی ہو اور اس کو بریکیں پھیر رہی ہو. یہ ہے وہ کیفیت جو اس وقت لیکسس کے دماغ میں ہوتی ہے. آئیوسائمس میں ملے گی، اسٹرامونیم میں ملے گی. ایک اور روبرک ہے، کوئک ٹو ایکٹ. یہ مریض ایکشن دکھانے میں بہت تیز ہوتا ہے. فرض کریں اس پر سستی چھائی ہوئی ہے یا ریلیکس موڈ میں ہے، لیکن جو ہی کوئی ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے اتنی تیزی سے تیار ہو جاتا ہے اور اس میں اتنی توانائیاں آ جاتی ہیں بیک وقت، یہ اپنے آپ کو حیران کر دیتا ہے. اور یہ ویسے ہی ہے جیسے کوبرا خطرے کی بو پاتے ہی فار میں آ جاتا ہے، ایک دم سے یوں کھڑا ہو جاتا ہے. یہی حالت لیکسس کی مریض کی ہے. یہ بھی بڑی خاص بات ہے کہ مریض کہے گا جی ویسے تو میں بڑا ڈھیلا ڈالا بھی ہوتا ہوں، ویسے سستی نہ تو آنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے تو میں بہت تیزی، پتہ نہیں کچھ میرے اندر کی توانائیاں ایک دم سے کہاں سے آ جاتی ہیں. یہ بھی لیکسس کی خاص ہے. اس میں آپ نے بہت کہا ہے کیونکہ ایسی علامت بہت ہی کم دعاؤں میں پائی جاتی ہے، اور اس کی علامات تیزی سے آتی اور بڑھتی رہتی ہیں. اور چھپ کر وار کرنا، چھپ کر وار کرنا سانپ کی سرشت میں شامل ہے. اور شخصیت ایسی ہوتی ہے، یہ لوگ دشمن کے خلاف منصوبہ کرتے ہیں اور مناسب پر وار کر جاتے ہیں. اس والے سے ہی دعا پوجا کے بہت منصوبہ بندی کرنے اور چھپ کر وار کرنے اور اپنی پیٹھ پر آ کر دوسرے کو کھیلنے کی
پوجا میں تو بہت ہی کام، اور اس والے صورت کے حوالے سے اس کو بھی آپ بہت اس کی قریب سمجھ سکتے ہیں۔ اور سانپ کی راتیں جاگتی ہیں، اور آپ کو شاید علم ہو کہ سانپ کی جو آنکھ ہے رات کو بھی اپنے شکار کو دیکھتی ہے، لہذا اس کا مریض بھی اپنے زیادہ کام رات کو کرتا ہے، صبح اٹھنے پر کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے شمار ہویا مرا ہو، اس میں جان نہیں ہوتی، ان ریفریشنگ سلیپ، ویکنیس ان دا مارننگ، یہ لیکسس کی حاصل خاص علامات ہیں۔ جب بھی آپ پوچھیں گے تو لیکسس کا مریض یہ ضرور کہے گا کہ ہاں صبح اٹھنے پر میری بہت خراب ہوتی ہے، تو توانائی نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے بستر سے اٹھ پاتا ہوں اور پھر توانائیاں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جو شام ہوتی ہے اس میں توانائی آتی جاتی ہے، اس میں انرجی آتی رہتی ہے، اور صبح اٹھنے پر چونکہ طبیعت خراب ہوتی ہے اس لیے یہ لوگ نیند سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور سانپ کی ایک اور صفت کہ جب یہ اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے تو انتہائی سرعت اور بڑی ایکوریسی سے وار کرتا ہے۔ اس وقت یہ بڑی ہائی الرٹ پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اس کے اخراج اگرچہ دھیمی رفتار سے شروع ہوتے ہیں لیکن تیزی سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کی بات کریں، لیکسس بچوں کی، تو یہ بچے بھی نقص بچوں کی طرح والدین کا کہنا نہیں مانتے، من مانی کرتے ہیں۔ اپنے نقص بچے بھی اور لیکسس بچے بھی، یہ بچے اپنے تجربات سے خود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا ان کی تربیت میں والدین کو بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور سوسائٹی کی برائیاں انہیں اپنی جانب مائل کرتی ہیں، جیسے فاسفورس بچے کو بھی سوسائٹی کی برائیاں بہت تیزی سے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ روایتی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم سے سانپ کو منفی قوتوں کے استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا اور اسے بیک وقت دانائی کی علامت بھی سمجھا گیا ہے۔ تو سانپ کو شفایابی کے استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پیالہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر دو سانپ ایسے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر فارمیسی کے آگے آپ کو یہ ملتا ہے مونوگرام، تو یہ وہاں سے لیا گیا۔ خود غرضی کا رجحان، راگ رنگ کا شوق، حسد، انتقام اور غصہ کے حوالے سے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ نقص اور لیکسس کی علامات میں تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں دعائیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ لیکن ایک خاص فرق جو آپ لیکسس اور نقص میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لیکسس کی شخصیت روحانیت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، جبکہ نقص میں دنیا داری رج کی۔ یہودی اور عیسائی مذہب میں سانپ کو برائی اور دھوکے بازی کا استعارہ سمجھا گیا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی روایت چلی آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سانپ نے وہ ورگلانے کی کوشش کی، اس حوالے سے سانپ کو دوہری قوت کا مالک سمجھا گیا ہے، یعنی ایک جانب مثبت توانائی اور دانائی کی علامت ہے تو دوسری طرف بے راہ روی اور کرپشن کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس حوالے سے آپ اسے اناکارڈیم کے قریب بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اناکارڈیم کی مانند لیکسس کے مریض میں نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے۔ اس کی روحانی دنیا میدان جنگ بنی رہتی ہے، اور دنیا داری میں جب بہت ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور کچھ ہاتھ نہ آئے تو بددل اور مایوس ہو کر مذہب اور روحانیت کا سہارا لے لیتا ہے، اور پھر اسے آخرت کا خیال آتا ہے اور یہ دنیا فانی لگنے لگتی ہے۔ آپ نے معاشرے میں ایسے کئی واقعات دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، مثلا کسی نوجوان لڑکی کا منگیتر اس سے منگنی توڑ دیتا ہے،
اس کا دل توڑ دیتا ہے، اس سے بے وفائی کر دیتا ہے۔ تو اس رد عمل میں پہلے تو لڑکی اپنے دفاع کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارتی ہے، دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے ہمت نہیں آتی، لیکن جب مایوس ہو جائے تو دنیا داری سے کنارہ کش ہو کر روحانی دنیا آباد کر لیتی ہے، کسی خانقاہ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، کہیں پیر فقیری میں آ جاتی ہے، یعنی ٹوٹل اس دنیا سے منہ موڑ لیتی ہے۔ یہ لیکسس کی مثال ہے۔ اور یہاں پر جو روبرک آپ کو فٹ آئے گی وہ ہے avoids company to indulge in her infancy. Avoids company to indulge in her fancy. لیکسس کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو پریشر کوکر کی ایک مثال ہے۔ اگر تو اس کا وال سیفٹی وال کھلا رہے تو سب نارمل کہ وہاں سے وہ گیس اسٹیم نکلتی رہے گی، اور اگر وہ بند ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اگر پریشر کو پھٹ جائے۔ تو یہ اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ ایک والکینو کی طرح ہے، ایک ایسے آتش فشاں پہاڑ کی طرح ہے کہ جس میں سے لاوا ابلتا رہتا ہے۔ اور جب تک اس کی ایرپشن نہیں ہوتی، لاوا باہر نہیں آتا، اس وقت تک یہ اندر ہی اندر کھول رہا ہوتا ہے۔ اسے ایک آؤٹ لیٹ چاہیے، اسے ایک سیف ایگزٹ چاہیے۔ تو ایک شعر ہے، ہم بھرے بیٹھے ہیں راگ میں جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی لیکسس کی پہلی قسط۔ ابھی ہم مزید قسطوں میں اس دعا کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔